کے بعد افرأیتم الماء الذی تشربون، اس پانی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جسے تم پیتے ہو، جس پانی کو تم پیتے ہو جو صحت افزا ہے آپ کی اور ہمارے جسموں کے لیے مفید ہے، جو پانی اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، بدلیاں لا کر کے بارش تم برساتے ہو یا بارش برسانے والے ہم؟ اللہ سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے متکبروں سے، یہاں وہاں بھاگنے والوں سے پوچھ رہا ہے، جن کو اپنی قوت پر ناز ہے، جن کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، جو کہتے ہیں ہمارے اشارے پر لاکھوں لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں، یہ بڑے بڑے جوادری لوگ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں کمزوروں پر، اللہ سوال کر رہا ہے ایسے ظالموں سے، لوگوں بدلیاں لا کر کے بارش تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو یہ پانی جو صحت کے لیے مفید ہے اس کو اگر ہم چاہیں تو کڑوا بنا دیں، نمکین بنا دیں، کھارا بنا دیں، فلولا تشکرون، اللہ کا شکر تم کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ اللہ کی عبادت تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ شکر عبادت ہے، اللہ کا شکریہ تم کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے، بولو، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہماری سانسوں پر کنٹرول اس کا، ہمارے ہاتھوں پر قبضہ اس کا، ہماری سوچ پر حکومت اس کی، اور پھر کہیں اور بھاگ رہے ہیں اور پتا ہے یہ سب کچھ اہل الحدیث ہے نا تو سب معلوم ہے کہ وہی اللہ ہے، مگر کام اپنے مرضی سے ہم کریں گے، آپ کے بولنے سے تھوڑی نا اپنے اندر ہم تبدیلی لائیں گے، کام اپنی مرضی سے کریں گے۔ یہ غرور، یہ پندار، یہ نخوت ختم کرو، متواضع بن جاؤ، خاکساری اپنے اندر لاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے ایسے بیکار نہیں چھوڑ دیا، بنایا، خوبصورت بنایا، اشرف بنایا، آپ سے اچھا کوئی نہیں، جناتوں سے افضل، حتیٰ کہ فرشتوں سے بہتر تمہیں بنایا ہے اللہ نے، لیکن اب آپ اپنی عزت نہ سمجھو، اپنے مقام اور اپنی قدر کو نہ پہچانو، تو اس میں قصور آسمان والے کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی چیزوں کی طرف نظر کرے، وہ دیکھے، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، موسلادھار بارش ہم نے نازل کی، اللہ کہتا ہے، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین کو پھاڑ دیا، کاشت اور کھیتی کے قابل اور لائق اس زمین کو ہم نے بنایا ہے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، پھر اناج اگائے، انگوروں کے بیلیں ہم نے پیدا کی، اگائے، ترکاریاں اور سبزیاں ہم نے پیدا کی، ان کو ہم اگائے، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون کے باغ اور کھجوروں کے درخت ہم نے اگائے، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گھنے گھنے باغ، انواع و اقسام کے پھل جن میں آتے ہیں، وہ گھنے گھنے باغ بنانے والے، پیدا کرنے والے، اگانے والے، اللہ کہتا ہم۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور ان درختوں سے میوے، ان درختوں پر میوے ہم نے نکالے، اور چارے، چوپایوں کے لیے چارے، گھاس پھوس، متاعا لکم ولانعامکم، ان کئی چیزوں کو گنا کر کے اللہ کہتا ہے یہ تمہارے استفادے کے لیے ہے، تمہارے جانوروں کے استفادے کے لیے، کھاؤ پیو، فائدہ اٹھاؤ اور اپنے جانوروں کو کھلاؤ، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو ہموار اور برابر فرش نہیں بنایا؟ نہ زمین اونچی ہے نہ نیچی ہے، نہ شیب و فراز سے اکثر زمینیں عاری ہیں،
کہ ہم نے زمین کو ہموار نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کھوٹے اور میخ نہیں بنایا، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ۔ ایک دوسرے مقام پر رب قدوس نے کہا کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ہم نے زمین کے اندر نصب کر دیا ہے، گاڑ دیا ہے، ان تمید بکم اے اللہ تتحرک بکم، تاکہ یہ لے کر کے زمین تمہیں ہل نہ جائے، جنبش نہ ہو جائے، متحرک نہ ہو جائے۔ اس کو حرکت سے روکنے کے لیے، ساکن و جامد بنانے کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو ہم نے زمین کے اندر نصب کر دیا ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو سکون اور راحت کا ذریعہ بنایا۔ دن بھر کام کرتے ہو اور گھروں میں عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا، کہتے ہو گئے ہیں پان کھا رہے ہیں ٹنکی پر بیٹھ کے، محنتیں کرتے ہو، مشقتیں کرتے ہو، تانے سنتے ہو، گالیاں سنتے ہو، اور شام کو آتے ہو گھر پر لیٹ جاتے ہو۔ وجعلنا نومکم سباتا، تمہاری نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا، تکالیف اور شدائد کو کاٹنے کا ذریعہ اور آلہ بنایا۔ سو جاتے ہو اور صبح میں تازہ دم ہو کر کے اٹھتے ہو، ساری تکان ختم، ساری سستی کاہلی ختم، پھر سے آپ ایک نئی زندگی لے کر کے آتے ہو، ولولائے تازہ کے ساتھ آپ اپنے گھروں سے رزق کی طلب اور تلاش میں نکلتے ہو۔ وجعلنا اللیل لباسا، اللہ کہتے ہیں ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، تاریک بنایا ہے، تاکہ تم کو نیند ٹھنڈی نہ آئے، مناسب نیند آئے اور اس سے راحت تم کو ملے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا لائٹ بند کرو، لائٹ بند کرو، لائٹ جلتی ہے تو نیند آتی نہیں۔ وجعلنا اللیل لباسا، اللہ نے انتظام پہلے سے کر دیا، سورج کو کہاں چھپا رہو تم، اندر رہو تاکہ بندوں کو راحت ملے۔ لیکن 1-1 بجے تک، 12 بجے تک ٹکوری لوگ، اچھے لوگ کچھ چوراہوں پر ہوتے ہیں، ہوٹلوں پر ہوتے ہیں، مسلم محلوں میں دیکھو پتا چلتا ہے کہ یہ دن کے 12 بج رہے ہیں اور رات کے 12 اور 1 ہوتے ہیں۔ بعض علاقوں میں، بعض شہروں میں اس قدر انحراف اور اس قدر بددینی اور اس قدر جہالت، غیر تخلص ہوتا ہے، اور یہ مسلمان رات کے 2 بجے سوتا ہے، 1 بجے سوتا ہے، اور اس کی صبح دن کے 11 اور 12 بجے ہوتی ہے۔ یہ بغیرتی نہیں تو اور کیا ہے، شریعت سے بغاوت نہیں تو اور کیا ہے، رب العالمین سے بے خوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے میرے بھائیوں۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، دن کو ہم نے، اللہ کہتا ہے، معاش کا وقت بنایا ہے، روزی کماؤ، روزی کماؤ، بیویوں اور بچوں پر توجہ دو، ان کے لیے، ان کے مطالبات کی تکمیل کے لیے جاؤ اللہ کی زمین میں فضل تلاش کرو۔ وجعلنا النہار معاشا، دن کو اللہ نے وقت معاش بنایا ہے، روزی روٹی کمانے کا وقت بنایا ہے، اور کہا آگے اللہ نے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر ہم نے آسمانوں کو لگا دیا ہے، آسمانوں کو، یہ نیل کو آسمان۔ اور سورہ ملک میں اللہ نے کہا وہی وہ ذات ہے خلق الذی خلق 7 سماوات طباقا، یہ آسمان تہ بتہ، جس نے تہ بتہ آسمان بنائے، اور کتنے آسمان؟ 7 آسمان۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رب العالمین کی تخلیق میں کوئی گڑبڑی دیکھتے ہو؟ اٹھاؤ آنکھیں، فارجع البصر هل تری من فطور، آسمانوں کی طرف اپنی نگاہوں کو لے جاؤ اور دیکھو کوئی گڑبڑی ہے، کوئی خلل ہے، کوئی کمی ہے، کوئی بے ضابطگی آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھو ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، اللہ نے کہا ایک بار نہ دیکھو، 2 بار دیکھو، بار بار دیکھو، نگاہوں کو پلٹاؤ۔ آسمانوں میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ آسمانوں میں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ کوئی ہے ٹھونی کھمبا؟ یہ مسجد ہے اور دیواریں ہیں، یہ دیواریں سہارا دے رہی ہیں ان چھتوں کو، لیکن آسمان کے لیے کوئی چھت ہے، کوئی کھمبا ہے؟
اور کوئی خلل نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہاری نگاہیں پلٹ آئیں گی، خائب و خاسر ہو کر کمی نہیں پاؤ گے، نقص نہیں پاؤ گے، خلل نہیں پاؤ گے۔ وہ اللہ لگ جاؤ، اس کی عبادتوں میں مرنا ہے، جانا ہے دنیا سے۔ اچھا کرو گے تو بھی جانا ہے، اور برائیاں کرو گے تو بھی جانا ہے۔ اچھا کر کے جاؤ تاکہ وہاں مہمان نوازی ہو، اچھا کر کے جاؤ تاکہ رب قدوس کے چہرے پرانوار کا دیدار حاصل ہو، اور نبی علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو۔ اچھے بنو، ایک دوسرے کے حوالے سے خیر سوچو، کسی کا برا نہ سوچو، بگاڑنے کی کوشش مت کرو، ورنہ اللہ آپ کا بگاڑ دے گا۔ اور جب اللہ کسی کا بگاڑ دے، کسی کے بگاڑنے پر آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ صحیح سوچ رکھو، ایک دوسرے کے لیے مفید بنو، کارگر بنو، اور ہر خلل فشل اور ہر خرابی سے اپنے آپ کو دور کرو۔ اللہ کے حقوق کو پہچانو، بندوں کے حقوق کو سمجھو۔ اللہ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔